نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، عرب دنیا سے ایک اور تہلکہ خیز خبر نے امت مسلمہ میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل سے معاہدہ کرنے پر امارات اور بحرین کی اب خیر نہیں، ایران نے دونوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ٹرمپ کا نیا بیان، شاہ سلمان کا کرارا جواب، اہم عرب ملک کے سربراہ کو قتل کرانے کی منصوبہ بندی کا امریکی صدر کا اعتراف۔ UAE اور بحرین کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات کا معاہدہ طے پا گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کتنے عرب ممالک غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی کنگ شاہ سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے بارے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کی شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے کیا گفتگو ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اب غداری کون کرنے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے سعودی عرب کو کیوں آڑے ہاتھوں لے لیا؟ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی کیوں دے ڈالی۔ آپ کے سامنے ان تمام حقائق کو رکھنے سے قبل گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور عرب ممالک میں معاہدے سے متعلق بتایا کہ مزید 9 ممالک معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب بھی مناسب وقت پر شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سعودی عرب کے بادشاہ سے بات کی ہے، بہت سارے ممالک بہت جلد ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور تاریخی موقع ہے جس سے ہر کوئی متفق ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 یا 6 ممالک ایسے ہیں جو بہت جلد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک تنازعات کی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے بہت مفید گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ کچھ دنوں میں بہت اچھی باتیں سامنے آئیں گی۔ ٹرمپ نے اپنی منافقانہ پالیسی کے عین مطابق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کرتے چلیں کہ مصر 1979 اور اردن 1994 میں اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امن معاہدے سے قبل ہی ان ممالک کا دورہ کیا تھا اور بعد ازاں اس بات کا عندیہ بھی دیا تھا کہ کم و بیش 10 ممالک نے ان کے معاہدے کی حمایت کی ہے، جن میں سر فہرست سعودی عرب اور بحرین ہیں۔ دوسری جانب سعودی کابینہ کی جانب سے دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ سلمان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے آن لائن اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہر فورم پر کھڑا ہے۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ عرب علاقوں کے اتحاد، سالمیت اور خود مختاری پر سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے۔ خطے کے استحکام کو زک پہنچنے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنا تاریخی موقف دہراتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے ایسے جامع اور منصفانہ حل تک رسائی کے لیے کوشاں ہیں جن کی بدولت فلسطینی عوام 1967 والی سرحدوں میں خود مختار ریاست قائم کر سکے اور اس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ کابینہ کا کہنا تھا کہ ہم ایسا حل چاہتے ہیں جو عرب امن منصوبے اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق ہو۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینہ نے جان بوجھ کر منظم طریقے سے بارود بردار ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے سعودی عرب کی سول تنصیبات اور شہریوں پر حوثیوں کے جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ کابینہ نے حوثیوں کے حملوں کو ناکام بنانے کے سلسلے میں عرب اتحاد کی صلاحیت اور مستعدی کی تعریف بھی کی۔ دوستو، یہ بات اب کسی سے ڈکی چھپی تو رہی نہیں کہ ہر الٹے کام کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اب ٹرمپ نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے ڈٹائی سے اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ 2017 میں شام کے صدر بشار الاسد کو مروانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ میں شامی صدر بشار الاسد کو راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا، جس کے لیے منصوبہ تیار تھا، لیکن کم ہمت وزیر دفاع جیمز میٹس آڑے آ گئے اور ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جس کا واشنگٹن پوسٹ کے صحافی باب ووڈ ورڈ نے اپنی کتاب فیئر ٹرمپ ان دی وائٹ ہاؤس میں 2018 کو انکشاف کیا تھا۔
اور تب ٹرمپ نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بشار الاسد کو قتل کرنے پر کبھی غور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اور اب آخرکار ٹرمپ نے اپنی جھوٹ بولنے کی عادت کو پھر ثابت کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے صدر بشار الاسد کو قتل کرنے کا انکشاف سابق وزیر دفاع جیمز میٹس کو نیچا دکھانے کے لیے کیا۔ صدر ٹرمپ آئے دن اپنے بیانات میں جیمز میٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ وہی جیمز میٹس ہیں جب انہیں وزیر دفاع مقرر کیا گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین و آسمان کی کلابیں ملاتے ہوئے انہیں عظیم آدمی کے طور پر سراہا تھا۔ اپریل 2017 میں شام کے صدر بشار الاسد پر کیمیائی حملوں کے الزامات سامنے آنے پر صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کو چاہیے کہ وہ بشار الاسد پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب سمیت کئی ممالک جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ فلسطینی حکام نے اس معاہدے کی مذمت کی ہے۔ امریکی و عرب میڈیا کے مطابق ان تمام ممالک کے درمیان معاہدے ابراہم اکارڈ کی دستخطی تقریب امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی میزبانی میں وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے پر دستخط وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، UAE کی جانب سے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اور بحرین کی جانب سے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیان نے کیے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد اب اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے والے عرب ممالک کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ آخرکار مزید عرب ممالک کی شمولیت سے امن کا مشن وسیع ہو سکے گا۔ اس طرح عرب اسرائیل کا تنازعہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر برائے کثیر جہتی امور عمار حجازی نے معاہدے پر دستخط کو ایک سوگ سے بھرپور دن قرار دیا۔ حجازی نے مزید کہا کہ امن کا واحد راستہ یہی کہ اسرائیل فلسطین پر اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کر کے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دے۔ اس کے بغیر خطے میں امن کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور گرگاش نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے ملکی فیصلے نے نفسیاتی رکاوٹوں کو دور کر دیا اور اس سے خطے کی ترقی کی راہ کھلے گی۔ اب آتے ہیں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کی طرف، جس نے سعودی عرب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل میں دنیا کے تقریباً 30 ملکوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے سعودی عرب پر سخت تنقید کی اور اس پر انسانی حقوق کی علم بردار خواتین کارکنان کو جیل میں رکھنے کا الزام عائد کیا۔ ان ممالک نے صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے میں ناکامی پر بھی سعودی عرب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشترکہ بیان پر جن 29 ممالک نے دستخط کیے ہیں اس میں سے بیشتر کا تعلق مغربی ممالک سے ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ہمیں تشدد، حراست میں اذیتیں دینے، من مانی نظر بندیوں، جبری گمشدگیوں اور جیل میں قید افراد کو ضروری طبی علاج تک رسائی سے انکار اور ان کے اہل خانہ سے رابطے نہ کرنے جیسی اطلاعات پر شدید تشویش ہے۔ دوستو، ایک اور خبر یا پھر اسے اب تک کی سب سے بڑی دھمکی کہہ لیں جس نے امت مسلمہ میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی دجالی صفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو اس کا 1000 گنا شدت سے جواب دیں گے۔ اب 1000 گنا شدت سے حملے کا تو صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ امریکہ ایران پر ایٹم بم سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران اپنے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے امریکی شخص کو نشانہ بنانے یا امریکہ پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں ایران کو خبردار کیا کہ اگر کسی بھی شکل میں کوئی حملہ کیا گیا تو امریکہ اس سے 1000 گنا شدت سے ایران پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی فوجیوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے پر ہلاک کیا تھا۔ قبل ازیں میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ایران اپنے مقتول جنرل کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کی جنوبی افریقہ میں سفیر لانا مارکس کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تاہم وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لانا مارکس کی زندگی خطرے میں ہونے سے متعلق سوال پر براہ راست تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈیا میں لانا مارکس کے قتل کے منصوبے سے متعلق خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں اور یہ ایران مخالف مخصوص مائنڈ سیٹ کا پروپیگنڈا ہے جس کا حقائق سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ امارات اور بحرین نے جو امت مسلمہ کے ساتھ غداری کی ہے اس کا خمیازہ تو اب بھگتنا ہی پڑے گا۔ ایران نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اب تم دونوں کی خیر نہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کو اسرائیل سے معاہدے کرنے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا اور خطے میں امن سبوتاژ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی دونوں مسلم ممالک پر عائد ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کی موجودگی میں اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے جس پر ایران کے صدر حسن روحانی نے دونوں مسلم ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ صدر روحانی نے نام لیے بغیر کہا کہ کچھ اسلامی ممالک کے شہری تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کے حکمران نہ تو مذہب کو اہمیت دے رہے ہیں اور نہ اپنے ہم مذہب و ہم زبان فلسطینیوں سے رشتے کا پاس رکھ رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اسرائیل روز بروز فلسطینیوں پر مظالم کو بڑھاتا جا رہا ہے، ایسے میں کوئی بھی درد مند کس طرح ایسے ظالم ملک سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ اگر خطے میں صورتحال بگڑتی ہے تو اس کے ذمہ دار بحرین اور امارات ہوں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔